إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ معزز حاضرین، آج عید الفطر کا دن ہے، نہایت مسرت و شادمانی کا دن۔ یقیناً آج اس شخص کے لیے خوشی کا دن، مسرت و شادمانی کا دن جس نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو پایا اور بابرکت مہینے میں بلا کسی شرعی عذر کے روزے کو نہیں چھوڑا۔ یقیناً آج عید کا دن اسی کے لیے، خوشی کا دن اسی کے لیے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی حالت میں حصول ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، رمضان المبارک کے روزے کو رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے۔ یقیناً آج اس شخص کے لیے خوشی کا دن ہے، اس شخص کے لیے عید کا دن ہے جس نے روزوں کے ساتھ ساتھ قیام رمضان کا اہتمام کیا، نماز تراویح کا اہتمام کیا، چہ جائے کہ اپنے گھروں کے اندر کیا، لیکن کیا تو پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ محترم حاضرین، متفق علیہ روایت ہے، آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی حالت میں حصول ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے مہینے میں نماز تراویح کا اہتمام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ محترم حاضرین، دینی و ملی بھائیوں، پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن تمہیں بخشش کی، مغفرت کی خوشخبری سنائی ہے کہ آج کے دن جن لوگوں نے رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا، نماز تراویح کا اہتمام کیا، آج انہیں خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، یقیناً آج اس شخص کے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اسے شاداں ہونا چاہیے، اسے فرحاں ہونا چاہیے، اسے خوشی منانا چاہیے۔ جن لوگوں نے لیلۃ القدر میں بھی تراویح کا اہتمام کیا، قیام اللیل کا اہتمام کیا، کیونکہ پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی خوشخبری سنائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے کہا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے، جنہوں نے لیلۃ القدر میں قیام اللیل کا اہتمام کیا، راتوں میں نمازیں پڑھی، نوافل کا اہتمام کیا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے اگر اس نے اجر و ثواب کی نیت سے کیا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتے ہیں۔ یقیناً آج اس شخص کے لیے خوشی کا دن ہے، اس کے لیے خوشی کا دن ہے جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے کو پا کر اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہی لوگوں کو فرمایا، وہ خوش نصیب لوگ ہیں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اس شخص نے فلاح پالی، اس شخص نے کامیابی اختیار کر لی جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جو اپنے نفس کو جس نے پاک کر لیا، صاف کر لیا اور اپنے رب کو یاد کرتا رہا اور نمازیں پڑھتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ فرمایا قد افلح من زکاہا، یقیناً آج وہ کامیاب ہو گیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ کون شخص؟ جس نے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیا، شرک کی گندگی سے، غلاظت سے،
بغض سے، حسد سے، کینہ سے، گناہوں سے دل کو صاف و شفاف کر لیا، آج اس کے لیے کامیابی ہے۔ وقد خاب من دساها، وہ شخص برباد ہو گیا جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پایا، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہ کروا سکا۔ محترم سامعین کرام، عزیز بھائیوں، دینی ملے بھائیوں، حق یقیناً آج عید اسی کے لیے ہے۔ عید اس چیز کا نام نہیں کہ اچھے لباس پہن لے، اچھے کپڑے پہن لے، یہ عید اس چیز کا نام نہیں ہے۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وقت کے امیر تھے، خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، بیٹھے ہوئے ہیں، عید کا دن ہے، خشک روٹی کھا رہے ہیں، ایک شخص کا گزر ہوتا ہے۔ امیر المومنین، آپ آج امیر ہیں، آپ عہدے پر ہیں، آپ خلافت پر ہیں، آپ عید کے دن خشک روٹی کھا رہے ہیں، آج عید کا دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، یا ھذا لیس العید لمن لبس الجدید واکل السرید ولكن العید لمن قبل منه صيامه وقبل منه قيامه وغفر له ذنبه۔ اے شخص، عید اس کی نہیں جو اچھے کپڑے پہن لے، عید اس کی نہیں جو عمدہ کھانا کھائے، بلکہ آج عید تو اس کی ہے جس کے رمضان کے روزوں کو قبول کر لیا گیا، جس کے نماز تراویح کو قبول کر لیا گیا، جس کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ وشکر له سعیہ، عید تو اس کی ہے جنہوں نے محنت کی قیام اللیل میں، جنہوں نے نماز تراویح کا اہتمام کیا، تلاوت کی، صدقہ و خیرات کی، اور اس کی محنت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدر کی تو اس کے قبول کر لیا گیا۔ آج عید اس کے لیے ہے۔ پیارے ساتھیوں، عزیز ساتھیوں، اخیر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہم نے کیا ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اس میں شامل ہے، بغیر اللہ کی توفیق کے نہیں کر سکتے۔ اس لیے آج اللہ کی بڑائی کرنے کا دن ہے، آج عبادت کا دن ہے۔ ہم اللہ کی تکبیر کو بلند کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تنگی کو پسند نہیں کرتا تمہارے لیے، اور اس نے روزوں کی گنتی تمہارے لیے پوری کی۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تم نے جو گنتی پوری کی ہے روزوں کی، وہ اللہ کی توفیق سے کی، جو ہدایت اس نے تمہیں دی، توفیق ملی، اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، شکر گزاری کرو۔ آج شکر گزاری کرنے کا دن ہے، اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے توفیق دی، رمضان میں روزے رکھے، صدقہ و خیرات کیا، قیام کیا میرے بھائیوں۔ اور آج عید کا دن عبادت کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، بڑائی کرنے کا دن ہے۔ عید کا دن وہ دن ہے کہ آج یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، آج ان کا بھی خیال کرنے کا دن ہے۔ آج یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرنے کا دن ہے، بیواؤں کو آج دلاسا دلانے کا دن ہے۔ آج جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو کچلے ہوئے ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، عز و اقارب، غریب، مسکین یا آپ کے پڑوسی، بے سہارا، بے یتیم، آج ان کو حوصلہ دینے کا دن ہے، ان کو خوشیوں میں شامل کرنے کا دن ہے۔ محترم سامعین کرام، اخیر میں یہ بات کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، آج جہاں خوشی کا دن ہے وہاں دل غمزدہ بھی ہے، وہیں دل غمزدہ بھی ہے، اس لیے کہ عالم اسلام کے بدن پورے طریقے سے بدن اور روح زخمی ہے۔ آج فلسطین کی حالت دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، بمباری کی جاتی ہے، نمازیوں کو گلے کاٹ دیے جاتے ہیں، کیا ظلم و ستم ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ خوشی کا دن جو ضرور ہے لیکن دل اندر سے رو رہا ہے۔ ہم اور آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہمارے فلسطین کے جو مسلمان بھائی ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اے اللہ تم کو ظالموں کے چنگل سے تم کو نجات دے دے، ان کی تو حفاظت فرما، دنیا کے تمام مسلمانوں کی اللہ تو حفاظت فرما، بالخصوص جو فلسطین پر ظلم و ستم کرنے والے ہیں، اے اللہ تو ان کو نیست و نابود کر دے تاکہ وہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائیں۔ اے اللہ تو ان کی ہر قسم کی حفاظت فرما، فرشتوں کی مدد اے اللہ تو بھیج دے۔ بڑے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں میرے بھائیوں، آج ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ہر نماز میں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں، اور آپ
ہم لوگوں نے جو عبادتیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم نے تو اس طرح عبادت نہیں کی، تیرا حق ادا نہیں کیا جس طرح کرنی چاہیے۔ ہم بہت گنہگار ہیں، خطا کار بندے تیرے بیٹھے ہوئے ہیں، تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ جو بھی ہم لوگوں نے عبادت کی ہے اے اللہ تو اسے قبولیت بخش دے، اسے قبولیت کا درجہ عطا فرما، اور اس قبولیت کے بدلے ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دے، جنت میں داخلہ ہمارا نصیب فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس وبا سے، پوری انسانیت آج کرونا وبا سے پریشان ہے، اے اللہ اس وبا کو ہمارے ملک سے، پوری دنیا انسانیت سے تو دور کر دے۔ اے اللہ دنیا نے مان لیا کہ تیرا قانون اٹل ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تیری طاقت کے آگے کسی کی طاقت نہیں چلتی ہے۔ اے اللہ بہت لوگ پریشان ہیں، لاچار ہے پوری دنیا، اے اللہ تو اس وبا کو ختم کر دے۔ اے اللہ تو دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو اس وبا سے یا کسی بھی بیماری سے ہمارے بھائی بہن بیمار ہیں اور صاحب فراش ہیں، مرض میں مبتلا ہے اور صاحب علاج ہے، اے اللہ تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ ہمارے درمیان تھے، ہمارے جان پہچان یا ہم نہیں جانتے ہیں، جو لوگ پہلے تھے اس سے پہلے رمضان میں اور اس رمضان میں وہ دنیا سے جا چکے ہیں، قبروں میں مدفون ہیں، اے اللہ تو ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو کرور کرور جنت الفردوس عطا فرما اور ان کے قبر کو کشادہ کر دے، انہیں آخرت میں تو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو صحت و عافیت دے، تمام بلاؤں اور مصیبتوں سے اے اللہ تو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دے اور موت خاتمہ بالخیر عطا کر۔ اے اللہ تو جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ اسلام پر، خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمامی حضرات ملاقات کرتے وقت تقبل اللہ منا ومنکم ایک دوسرے کو دعا دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی عبادتیں جو ہم نے کی وہ قبول فرمائے۔ یہ دعا جو ہے سنت سے ثابت ہے، آپ اس